اس دورے کے دوران 8 سے 10 ارب ڈالر سے زائد کے معاہدے ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. کدھر وہ 3 ارب ڈالرز کے قرض کی فیک نیوز اور کدھر صرف 3 کمپنیوں کی پہلی انویسٹمنٹ 4.5 ارب ڈالرز کی براہ راست انویسٹمنٹ جو پاکستان میں ہونے جا رہی ہے. 40,000 افراد کو براہ راست روزگار مل سکے گا, یہ آفیشیل پریس ریلیز میں لکھا گیا ہے. پاکستان کے پاس یہ سہولت آج سے پہلے شاید نہیں ہے, لیکن یہ گروپ بھی پاکستان آ رہا ہے. ایک طرف روس, دوسری طرف چین. معاملہ رنگین یا سنگین, فیصلہ آپ لوگ کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل. آج تاریخ ہے 8 فروری اور دن ہے منگل کا. آج کا ولاگ میرا موسٹ فیوریٹ ولاگ ہونے والا ہے کیونکہ اس میں ہے پاکستان کے لیے اتنی شاندار خبریں کہ کم از کم 10-15 ولاگ الگ الگ بنائے جا سکتے ہیں. لیکن میں کوشش کروں گا کہ سب خبریں اس ایک ولاگ میں آپ کو بتا دوں, اور آپ سے بھی اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ یہ ولاگ آخر تک دیکھیے گا ورنہ اتنی محنت کا مزہ نہیں آئے گا. وزیر اعظم عمران خان کا دورہ چین تو ختم ہو چکا ہے, لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس ابھی تک آ رہے ہیں. دورہ ختم ہونے کے بعد اس دورے میں ہونے والے اربوں ڈالرز کے معاہدوں کی سرکاری تفصیلات باضابطہ جاری کر دی گئی ہیں. مجھے حیرت ہے کہ دورے سے پہلے 3 ارب ڈالر کا قرض لینے کی ایک جھوٹی خبر پھیلائی گئی اور میڈیا میں کوہرام مچا دیا گیا تھا کہ 3 ارب ڈالر لینے کے لیے چلے گئے ہیں چائنا. لیکن اس دورے کے دوران 8 سے 10 ارب ڈالر سے زائد کے معاہدے ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. چین سے وطن واپس آتے ہی ایئرپورٹ پر حکومتی ٹیم نے جو وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ روانہ ہوئی تھی اس نے پریس کانفرنس بھی کی اور مجھے لگا تھا کہ اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے حوالے سے عوام کو آگاہ کیا جائے گا, لیکن وزیر خزانہ نے تو وہاں پر گفتگو ہی نہیں کی, پرہیز کیا گفتگو کرنے سے. حالانکہ فواد چودھری صاحب نے انہیں دعوت بھی دی لیکن وہ وہاں سے چلتے بنے. وزیر خارجہ صاحب بھی روایتی سی گفتگو کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے اور وہی سارا کچھ کہ جناب یہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت اچھا دورہ تھا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ بتا کے وہاں سے نکلتے بنے. لیکن اتنی بڑی کامیابی پر مجھے نہیں پتا کہ کیوں حکومتی سطح پر خاموشی ہے, اور اس پر تو اب تک درجنوں پریس کانفرنسز ہونی چاہیے تھی لیکن ایک بھی نہیں ہوئی. 19 چینی کمپنیاں پاکستان میں اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر رہی ہیں. کون کون سے سیکٹرز میں یہ اتنی بڑی سرمایہ کاری آنے والی ہے, ان کی مکمل تفصیل آپ کو بتانی ہے. اور یہ بھی پرائم منسٹر آفس کی جانب سے جاری نہیں ہوئی, وہ سیکیورٹی ڈویژن کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ ممکنہ طور پر بڑے معاہدے اور یہ انویسٹمنٹ یہاں پر آ رہی ہے. اور ساتھ ہی ذکر کریں گے وزیر اعظم اور آرمی چیف کے آج کے اہم ترین دورے کا, جو وزیر اعظم نے تمام سیاسی مصروفیات ترک کرتے ہوئے کیا. مسلسل دوسرے ہفتے وفاقی کابینہ کا اہم ترین اجلاس منسوخ کر دیا. آج منگل کا دن ہے تو وفاقی کابینہ کا اجلاس معمول کے مطابق ہونا تھا, لیکن وزیر اعظم فوجی جوانوں کا حوصلہ بڑھانے خطرناک علاقے میں پہنچے. اس پر بعد میں اینڈ پہ بات کروں گا, لیکن سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کرنی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں قادر بھائی بس ایسے ہی بتاتے ہیں اربوں ڈالرز. میں آپ کو ثبوت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ 8 سے 10 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے, لیکن اس کے اوپر شاید اتنی بات نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہیے تھی. سرکاری تفصیلات کے مطابق 19 چینی کمپنیوں کے اعلیٰ حکام سے وزیر اعظم عمران خان نے ملاقاتیں کی اور 7 مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری حاصل کرنے میں کامیابی ہوئی ہے. یہ 7 سے بلکہ زیادہ ہے. ٹیکسٹائل ہے, فارماسوٹیکل ہے, آٹوموٹیو ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, مینوفیکچرنگ ہے, موبائل مینوفیکچرنگ ہے, زرعی ٹیکنالوجی ہے, پھر LNG ٹرمینل اور کافی کچھ ہے جس میں یہ بڑی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو چین کی جو 3 بڑی کمپنیاں ہیں ان کے کنسورشیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں جنہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے کم از کم 4.5 ارب ڈالرز کا, 4.5 ارب ڈالر. تو کدھر وہ 3 ارب ڈالرز کے قرض کی فیک نیوز اور کدھر صرف 3 کمپنیوں کی پہلی انویسٹمنٹ 4.5 ارب ڈالرز کی براہ راست انویسٹمنٹ جو پاکستان میں ہونے جا رہی ہے. ہواجونگ ٹیکنالوجی ایک کمپنی ہے, پھر چائنا کمیونیکیشن کنسٹرکشن کمپنی اور زی جیونگ سی پورٹ کمپنی. یہ 3 کمپنیوں پر مشتمل کنسورشیم ہے جو گوادر میں 4.5 ارب ڈالرز کی لاگت سے پیپر اینڈ میٹل ریسائکلنگ پارک تعمیر کرنے جا رہا ہے. اپنی نوعیت کا پہلا پارک جس میں ریسائکلنگ کا کام کیا جائے گا. اس سرمایہ کاری سے 40,000 افراد کو براہ راست روزگار مل سکے گا. یہ آفیشیل پریس ریلیز میں لکھا گیا ہے جو طے کیا گیا ہے معاہدہ حکومت پاکستان نے اور ان چینی کمپنیوں کے کنسورشیم نے 4.5 ارب ڈالرز کی بڑی انویسٹمنٹ سے. اس کے بعد یہ معاملہ رکا نہیں, آگے بڑھیے. ٹیکسٹائل کمپنی, یہ چین کی ایک بڑی ٹیکسٹائل کمپنی ہے جس نے $250 ملین کی لاگت سے اسپیشل اکنامک زون میں چینی ٹیکسٹائل کلسٹر قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور اس کا بھی باضابطہ ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ اس دورے کے
दौरान हुआ है। मजीद 3 चीनी कंपनियों का कंसोर्शियम जिसमें साइनोमैक, रॉयल ग्रुप ऑफ चाइना और जिंगबांग ग्रुप, मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया था, ये ज़रूरी मशीनरी की पैदावार में मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है पाकिस्तान में। फिर चीन की 5 बड़ी कंपनियों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में $2.5 अरब से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। हमारी टोटल आईटी एक्सपोर्ट्स $1 अरब से ज़्यादा है और इन 3 चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में आईटी में $2.5 अरब से इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। और इन कंपनियों में हनानसन वॉक, फिर चाइना ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, फिर फॉर्सटेक रिसर्च लैब एंड मोबाइल फ़ोन असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फिर ग्लोबल सेमीकंडक्टर ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ बनाने वाला न्यू व्हीकल ग्रुप शामिल है। सेमीकंडक्टर पाकिस्तान में नहीं बनाए जाते, ये एक सबसे अहम चीज़ है मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कि आपके पास सेमीकंडक्टर बनाने की फैसिलिटी हो। पाकिस्तान के पास ये सहूलत आज से पहले शायद नहीं है, लेकिन ये सेमीकंडक्टर बनाने वाला ग्रुप भी पाकिस्तान आ रहा है। ये एक बड़ी टेक्नोलॉजी है जो शायद पाकिस्तान अभी तक हासिल नहीं कर पाया। आई डोंट नो, अगर है तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं आप, मेरे से गलती हो सकती है, लेकिन मैंने जितना सुना है ये सेमीकंडक्टर पाकिस्तान में नहीं बनते और ये बनाने की तरफ अब पाकिस्तान जा रहा है। फिर एनर्जी और वाटर रिसोर्सेज में चीन की 2 बड़ी कंपनियां हैं, चाइना एनर्जी ग्रुप और पावर चाइना। इन्होंने भी तवानाई के शोबे में $1 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी का ऐलान किया है इसी दौरे के दौरान। फिर चीन की मारूफ तरीन कंपनी जो हाउसिंग सेक्टर में मुख्तलिफ ममालिक में बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू कर चुकी है, यानी चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और फिर चाइना रेलवे ग्रुप लिमिटेड और इसी के साथ चाइना मैक्स कंपनीज, ये 3 कंपनियां हैं जो तामीरात के शोबे में पाकिस्तान में मेगा कंस्ट्रक्शंस करने का ऐलान कर चुकी हैं इसी दौरे के दौरान। फिर मामला अभी रुकना नहीं, अभी और बहुत सारी कंपनियां हैं, लंबी फहरिस्त है। पेट्रोलियम और माइनिंग सेक्टर में ये एक बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान की कि पेट्रोलियम मसनूआत की तलाश में या माइनिंग सेक्टर में बड़ी कंपनियां आएँ, क्योंकि पाकिस्तान में उस तरह की सलाहियत नहीं है माइनिंग की या पेट्रोलियम मसनूआत की तलाश के लिए, को पाकिस्तान की अपनी कंपनियां उस तरह से नहीं कर रही। तो चीन की 3 बड़ी कंपनियां इस सिलसिले में पाकिस्तान आ रही हैं। इन कंपनियों में चाइना मेटलर्जिकल ग्रुप, फिर ईस्ट सी ग्रुप और साइनो इंफ्रास्ट्रक्चर बीजिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान आ रहे हैं। फिर पेट्रोलियम मसनूआत की दरियाफ्त के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट कमिट की है इसी दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान से। सिर्फ यही नहीं, चीनी कंपनियां कराची में 2 लाख मैट्रिक टन LNG स्टोरेज के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का जो एक मंसूबा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा, उसमें $500 मिलियन और ज़रूरी टेक्नोलॉजी पर कम से कम $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगी। इस सरमायाकारी से ना सिर्फ पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट बन सकेगा, वो एक्सपोर्ट हो सकेगा, जिससे $400 मिलियन हम इजाफी एक्सपोर्ट्स हासिल कर सकेंगे सालाना, बल्कि इंपोर्ट बिल में भी बड़े पैमाने पर कमी होगी। सिर्फ ये 2 फ़ायदे नहीं है, फिर हज़ारों लोगों को जो रोज़गार के मौके मिल सकेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। आप लोगों को शायद लगता है कि CPEC रुक गया है, चल नहीं रहा, बहुत सारे अपोजिशन रहनुमाओं के आप बयानात सुनते हैं कि तबाह हो गया CPEC और कहीं का नहीं रहा, लेकिन उसकी भी तफसीलात जारी की हैं, वो एक अलग व्लॉग है, मैं कल आपको बताऊंगा कि 2018 तक CPEC में क्या क्या कुछ हुआ और 2018 के बाद से 2021-22 तक CPEC में क्या क्या कुछ हो चुका है। होशरुबा तफसीलात हैं जो इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान और चीनी क़यादत के सामने रखी गई हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि वज़ीर आज़म का ये दौरा कामयाब था या नहीं, और आप लोगों ने वीडियो लाइक करके या कमेंट करके इसका इजहार ज़रूर करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वज़ीर आज़म के आज के अहम तरीन दौरे की, जहाँ वज़ीर आज़म काबीना का इजलास मनसूख और अपनी सियासी मसरूफियात तर्क करके बलूचिस्तान के इलाके नोशकी पहुँचे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी उनके हमरा थे और फ़ौजी जवानों से उन्होंने मुलाकात की और 2 से 5 फरवरी के दरमियान दहशतगर्दी के कुछ बड़े वाक़यात पाकिस्तान में होने की एक साजिश या मनसूबाबंदी थी, वो नाकाम बनाएगी। उन जवानों को उन्होंने खिराज तहसीन पेश किया। ये बड़ा ज़रूरी था कि एक ऐसे वक्त में जवानों के साथ खड़ा हुआ जाए जब दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठाती नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म ने फ़र्दन फ़ौजी जवानों से मुलाकात की और अपने एक मुख्तसर से ख़िताब में उन्होंने फ़ौज का मोराल बड़ा बुलंद किया। उन्होंने कहा कि फ़ौज ने मुश्किल तरीन हालात में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है, पूरी कौम को फ़ौज पर एतमाद है, इसमें कोई शक नहीं है। इस मौके पर उन्होंने FC और रेंजर्स के जो जवान हैं उनकी तनख्वाहों में 15% इजाफे का भी ऐलान किया और कहा कि बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाके जो ऊपर उठाए जा सकते थे लेकिन माजी की हुकूमतों की या गफलत की वजह से इन इलाकों पर तवज्जो नहीं दे सके, अब इनके ऊपर तवज्जो देंगे। और साथ ही ये भी कहा
کہا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ بلوچستان کو ہوگا. تو آخر میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں ملکی سیاسی معاملات کے حوالے سے. لاہور میں سیاسی سرگرمیوں میں تھوڑی تیزی آتی دکھائی دے رہی ہے, گرما گرمی بڑھ رہی ہے. پیپلز پارٹی کے بعد حکومتی اتحادی جماعت MQM کے وفد نے بھی ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف صاحب سے آج ملاقات کی ہے. نواز شریف کی جانب سے گزشتہ روز نون لیگ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں حکومت مخالف جو پلان تھا یا عدم اعتماد تحریک کے لیے انہوں نے جیسے گرین سگنل دیا, تو اس کے بعد نون لیگ بھرپور بھاگ دوڑ کرتی دکھائی دے رہی ہے. مطلب کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے اتحادیوں کو توڑا جائے اور حکومت کے خلاف ایک محاذ سرگرم رکھا جائے. تو صدر نون لیگ شہباز شریف کی نظریں اب اس وقت ہیں اتحادی جماعتوں کے اوپر, اور وہ کہتے ہیں کہ وقت زیادہ نہیں ہے, MQM کو جلد فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ قوم ان سے بھی سوال کرے گی. ملاقات میں MQM کو بتایا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد یہ آخری آپشن ہے اور اس میں ہمارا ساتھ دیا جائے. دوسری طرف یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی ایک طرح سے چاندی ہو جاتی ہے جب یہ معاملہ آتا ہے, تو ان کی اہمیت بڑھنے لگتی ہے. بارگیننگ پوزیشن جو ہے وہ پہلے سے مضبوط ہو جاتی ہے. جانا انہوں نے کہیں نہیں ہے, لیکن بس یہ ہے کہ حکومت کو دباؤ میں لا کر اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی پوزیشن تھوڑی سی ان کی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو MQM کے رہنما عامر خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے ابھی کوئی واضح چیز سامنے نہیں آئی ہے, لیکن جو بات چیت ہوئی ہے وہ رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھیں گے اور مستقبل میں پاکستان کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنی ہے تو ہم بھی کریں گے. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید کیا سیاسی ہلچل رہتی ہے. وزیر اعظم ملکی امور کے ساتھ ساتھ پارٹی کے سیاسی معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں, پھر کچھ عالمی امور بھی ایسے ہیں جن کے اوپر گہری نظر ہے, ان کے اوپر بڑی توجہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان چین اور امریکہ کے درمیان ثالثی کے آپشن پر غور کر رہا ہے اور چینی صدر سے کلوز ڈور ملاقات میں یہ چیز ڈسکس ہونی ہے. آپ میں سے کچھ لوگوں نے کامنٹس میں کہا کہ پاکستان کی یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان یہ سب کچھ کر سکے, مطلب وہ ورتھ نہیں ہے کہ یہ سب. میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنی حیثیت سے بڑی پیشکش کر رہا ہے, لیکن یہ بات آج وزیر اعظم عمران خان نے بھی کر دی اور اس کا اظہار انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا جب انہوں نے کہا کہ چین امریکہ کشیدگی ختم کرانے کے ہم خواہش مند ہیں اور اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ کسی ایسی صورتحال میں پڑیں ہم کہ پھر کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے. ہم تجارت, سرمایہ کاری, انویسٹمنٹ, واٹ ایور جو کچھ بھی ہے وہ دونوں ملکوں سے ایک جیسا چاہتے ہیں. تو بھارت کے ساتھ ساتھ جو کشمیر کا تنازع ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے بات چیت کی کہ بھائی یہ بھی ہم حل کرانے کے لیے پوری طرح کوشش کریں اور امید ہے کہ پاک بھارت مذاکرات جلد حل ہوں گے. افغانستان کی صورتحال کا بھی سامنا ہے, وہ بھی کافی تشویشناک ہے اور انہوں نے پرائم منسٹر نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ افغانستان میں جو ماضی کی 2 بدعنوان حکومتیں تھیں ان کے باعث پاکستان میں مالی بحران نے جنم لیا ہے. عوام کو غربت سے نکالنے کے لیے اب چین کے ماڈل کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو یہ کافی کچھ ہے جو افغانستان, چین, روس اور پتہ نہیں کافی زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کے اوپر نظر ہے. ایک طرف روس, دوسری طرف چین. معاملہ رنگین یا سنگین, فیصلہ آپ لوگ کر لیجئے اور بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے. میں بھی آپ کو اپڈیٹ رکھوں گا. اذان کا وقت ہے, ابھی یہیں پہ ولاگ ختم کرتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.